دوستو جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ایک ایسے ضابطہ حیات کی بات کرتے ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں خاندان کا تصور خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اسلام میں کچھ ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح سے صریحاً منع کیا گیا ہے۔ آئیے ایسی عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کے ساتھ اسلام نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کے لیے نہ تعلق بنانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ عورتیں کون سی ہیں اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ جہنمی ہیں؟ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم تفصیل سے ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ دوستو درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ دوستو جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ان میں ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس یہ سب شامل ہیں۔ اگر کوئی کسی ایسی شخص سے نکاح کرے گا جس کے ساتھ ہم لوگوں نے نکاح کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ جماع بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ نکاح ان کا جو ہے وہ پراپر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ دوستو بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ عورت کی ماں، نانی اور دادی اور جتنا سلسلہ اوپر چلتا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرے تو پھر اس عورت کی لڑکی، نواسی اور جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں، خام خواہ وہ عقد کے وقت موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں۔ ان کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن ہم بستری نہ کی ہو تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت تک اس کی لڑکی سے ازدواج نہ کرے۔ انسان کی پھوپھی اور خالہ اور اس کے باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی اور خالہ، باپ کی ماں یعنی دادی اور ماں کی پھوپھی اور خالہ اور نانا اور نانی کی پھوپھی اور خالہ اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلتا جائے سب اس مرد کے لیے محرم ہے یعنی حرام ہے۔ شوہر کا باپ اور دادا اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر جائے یہ سارا یعنی کہ آپ کے ان کنیکشن میں جتنے بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان میں جتنا سلسلہ اوپر یا نیچے ہے سارے کا سارا دائمی اور غیر دائمی طور پر آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اس کی منکوحہ جو کہ یعنی انسان کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں پہلے اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرنا بہت ضروری ہے، آیا کہ وہ اس مرد کا کوئی بلڈ ریلیٹیو تو نہیں، کیونکہ اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اس سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی، اور اگر اس سے نکاح کے بعد لیکن جمع کرنے سے پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تب بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق دے کے اس سے یعنی پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہن سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی پھوپھی یا خالہ کے علاوہ کسی اور عورت سے زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کرے، بلکہ اگر کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ جمع کرنے سے پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے فوری طور پر جدا ہو جائے۔ لیکن اگر اس کے پہلے اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے۔ دوستو اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو بے شوہر ہو مگر عدت میں نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر توبہ کرنے سے پہلے اس سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر زانی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس عورت کے توبہ کرنے سے پہلے اس کی شادی جو ہے اس کے ساتھ کرنا چاہے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور جب میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ کون سا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، خاوند کی جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہیں، احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہیں تو وہ پھر بھی آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا کہ ہم عورتوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم گالم گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ وہ کہنے لگیں کیوں نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید کے دن جب میں نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت کھڑی ہو کر کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقے کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ اس لیے ان مسلمان بہنوں پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان کے معاملات میں بھی ان صحابیات کی طرح ہونے بہت ضروری ہیں کہ جب ان کو اس کا علم ہو تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ بہنوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجات پوری کروانا، جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں سے ہمیں دور رکھے اور نیکی کی توفیق عطا کرے۔ دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا، مجھے سیر کروائی جا رہی تھی، جنت کی، جہنم کی، پورے یعنی آسمانوں کی ساری چیزیں دکھائی جا رہی تھیں۔ تو جس طرح مجھے سیر کروائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر وہ ایسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے لوگ۔ آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ جو ہیں وہ ویل کی طرح چرتے اور کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ نے دریافت کیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور وہ عورتیں جو حلال اور طیب ہیں ان کو شوہر چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارنے والی عورتیں ہیں وہ۔ تو واقعہ معراج النبی سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے آپ لوگ واقف ہوں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ جن گناہوں کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں یہاں پر، وہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سفر کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہوئے تھے، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہوئی۔ تو دوستو، یہ زندگی بڑی محدود ہے، بڑی مختصر ہے۔ اس مختصر زندگی کے اندر کوشش اس چیز کی ہونی چاہیے کہ انسان چاہتے نہ چاہتے جن غلطیوں کے اندر اپنے آپ کو انڈلز کیے ہوئے ہے، جن پرابلمس کے اندر اپنے آپ کو پھیلائے ہوئے ہے، ان مسائل سے باہر نکلے۔ تو دوستو، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں، بڑی ضروری چیزیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک دوستوں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔